قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ترک صدر اور پیوٹن آمنے سامنے۔ پیوٹن اور اردوغان کے تباہ کن اعلانات نے آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کا رخ ہی موڑ دیا۔ بڑی تباہی کے الارم بج اٹھے۔ اس طاقت کے مظاہرے میں کون کس کو کچلے گا؟ اب تک کتنے لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں؟ پیوٹن نے آذربائیجان آرمینیا جنگ میں کون سی بڑی خبر دے دی؟ اردوغان نے پیوٹن کے مقابلے میں ایک دفعہ پھر کون سا بڑا اعلان کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں داعش سے متعلق ایسی حیران کن خبر بھی آپ کو دیں گے جو نہ صرف اردوغان بلکہ عالم اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہونے جا رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ آذربائیجان آرمینیا جنگ انتہائی خطرناک مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پیوٹن کے اعلان نے اس جنگ کا پورا پول ہی کھول دیا، اور میں حیران ہوں ایک عالمی طاقت کا سربراہ اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے لیکن اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ اور دنیا بھر میں امن کا کردار ادا کرنے والا ادارہ اقوام متحدہ کیوں اس جنگ میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہا؟ پیوٹن نے اعلان کیا کہ آرمینیا آذربائیجان جنگ میں اب تک 5000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر ایسا ہی کچھ امریکہ یا کسی اور یورپی ملک کے ساتھ ہوا ہوتا تو امریکہ سمیت نیٹو فورسز ان ممالک پر چڑھائی کر دیتے جنہوں نے 5000 افراد مارے ہیں، لیکن افسوس 5000 لوگوں کی اموات پر بھی ان عالمی طاقتوں کے سر پر سے ایک جوں تک نہیں رینگی۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں 5000 ہلاکتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ روسی صدر نے انکشاف کیا کہ اس لڑائی میں 5000 کے قریب اب تک افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ اس میں ترکی اور روس کے شامل ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان قراباخ میں ہونے والی لڑائی کے نتیجے میں 5000 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں۔ روس اس سارے معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، ایک بات واضح کرتا چلوں، اس جنگ میں ایک چیز انتہائی خطرناک ہے، وہ ہے ترکی کا آذربائیجان پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا، جو پیوٹن کسی صورت میں نہیں ہونے دینا چاہتا، کیونکہ روس جانتا ہے کہ اگر آذربائیجان کے لیے ترکی کو فری ہینڈ دے دیا گیا تو آذربائیجان پر روس اپنا اثر و رسوخ کھو دے گا، جو پیوٹن کو کسی صورت قبول نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ترکی کا آذربائیجان میں کیا مفاد ہے؟ تو ترکی کی طرف سے آذربائیجان کو سپورٹ فراہم کرنے کی اصل وجہ آذربائیجان کی قدرتی گیس کا استعمال بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ تیل کے ذخائر کی وافر مقدار آذربائیجان کے پاس ہونا ہے۔ ترکی کی حمایت کی اصل وجہ تیل کے ذخائر کی وافر مقدار آذربائیجان کے پاس ہونا ترکی کی حمایت کی اصل وجہ بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر دفاعی اعتبار سے ترکی چاہتا ہے کہ آذربائیجان کی سرحد ترکی کے لیے محفوظ ترین بنی رہے، کیونکہ آنے والے وقت میں کسی بھی ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے اردوغان آذری سرحدوں کو ترکی حفاظت کے پیش نظر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں، اگر امریکہ نے ایران یا افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو انہیں ہر حال میں پاکستانی سرحدوں کی ضرورت پڑنا تھی، اور اگر افغانستان کے لیے پاکستان اپنی سرزمین نہ دیتا، اپنا روٹ امریکہ یا نیٹو فورسز کو نہ دیتا، تو امریکہ کے لیے افغان جنگ لڑنا آسان نہیں ہونا تھا۔ بالکل ایسے ہی ترکی بھی چاہتا ہے کہ وہ آذربائیجان کی ہر حال میں مدد کرے اور اس کے لیے ایک اچھے ہمسائے سمیت اچھے دفاعی پارٹنر کی طرح کام کرے، جو کہ اس وقت ترکی کی ضرورت بھی ہے اور ترکی ایسا کر بھی رہا ہے۔ دوسری طرف پیوٹن آذربائیجان میں ترکی کے کردار سے خوش نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کسی بھی وقت
روس آذربائیجان میں ترکی کی مداخلت کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز آنے والی ایک خبر میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ روس نے اپنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ترکی کے 9 ڈرونز کو مار گرایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روس دفاعی اعتبار سے ایک انتہائی طاقتور ملک ہے، اور اگر ترکی اور روس میں کسی بھی وجہ سے جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ دوستو، اس سے قبل ہم آپ کو داعش کا آذربائیجان جنگ میں کردار کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ پیوٹن کے بیان کے بعد اردگان نے پوری دنیا کو کون سا بڑا پیغام دے دیا ہے۔ طیب اردگان، جو کسی سے ڈرنے والے نہیں، ترک صدر نے روس سمیت عالمی طاقتوں کو زبردست پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کی مدد کے لیے ترکی اپنی فوج بھیجنے میں کسی بھی قسم کا تردد نہیں کرے گا۔ ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انقرہ انقرہ سے فوجی مدد کی درخواست کرتا ہے تو ترکی اپنے فوجی بھیجنے میں کسی قسم کی دیر نہیں کرے گا، اور جو کچھ آذربائیجان کے لیے ہو سکے گا ترکی وہ ہر صورت کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک باکو کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مدد کا مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن اگر ایسا کوئی بھی مطالبہ سامنے آیا تو ترکی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ واضح رہے کہ آذربائیجان اور نگورنو قرباخ کی آرمینیائی نسل کی انتظامیہ کے تحت فوج کے درمیان 27 ستمبر سے لڑائی جاری ہے۔ اس میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی اس لڑائی میں آذربائیجان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ قبل ازیں آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ اس مرحلے پر وہ آذربائیجان میں نگورنو قرباخ میں جاری مسلح تنازع کا کوئی ممکنہ فوجی حل نہیں دیکھ رہے۔ فواد اوکتائے نے CNN ترکی سے ایک انٹرویو میں تنازع کے حل کے لیے مصالحت کی غرض سے فرانس، روس اور امریکہ کی قیادت میں تشکیل کردہ منسک گروپ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ممالک تنازع کا حل نہیں چاہتے اور وہ آرمینیا کی سیاسی اور عسکری طور پر مدد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نگورنو قرباخ کا کنٹرول آذربائیجان کے حوالے کیا جانا چاہیے، جبکہ آرمینیا اس متنازع علاقے کی آرمینیائی نسل پر مشتمل انتظامیہ کی حمایت کر رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کو اس تنازع کے بارے میں کسی بھی بین الاقوامی فورم پر بات چیت میں کردار ادا کرنے کا حق ہونا چاہیے، جبکہ آرمینیا اس کا مخالف ہے۔ دوستو، دوسری طرف آرمینیائی وزیر اعظم نکول نے گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ترکی اگر نگورنو قرباخ کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کر لے تو اس کے فوری بعد آرمینیا وہاں اپنی فوجی کارروائی روک سکتا ہے۔ انہوں نے ترکی پر روس کی ثالثی میں اعلان شدہ جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے جنوبی قفقاز کے خطے تک رسائی چاہتا ہے۔ دوستو، اب آرمینیا آذربائیجان جنگ میں غیر مسلم طاقتوں نے آذربائیجان اور ترکی کی سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کے لیے داعش کو بھی لانچ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آذربائیجان میں خانہ جنگی جیسی صورتحال قائم کر کے عراق، شام کی طرح آذربائیجان میں بھی داعش کے قدم جمائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل قریب میں ترکی کو اس خطرناک جماعت سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ عالمی طاقتوں کا اصل نشانہ صرف ترکی ہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ 2023 خلافت عثمانیہ کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے سے قبل ہی ترکی میں افراتفری پھیلائی جا سکے تاکہ جو خواب ترک صدر اردگان 2023 کے لیے دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہ کر سکیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔